بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم علم الصیغہ کا سبق نمبر 1 پڑھنے لگے ہیں۔ ابتدا سے کتاب کو شروع کر رہے ہیں۔ اس کا مقدمہ ابتدا کے اندر وہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے لفظ جو مقدمہ ہے اس کا مطلب سمجھ لیں کہ مقدمہ یہ مقدمۃ الجیش سے مشتق ہے، اور مقدمۃ الجیش کا مطلب ہوتا ہے لشکر کا آگے والا حصہ، جو پہلے لشکر سے جا کر، یعنی جو بھی جنگ کے لیے لشکر جاتا ہے اس سے پہلے جو لشکر کا حصہ آگے کچھ لوگ جاتے ہیں، وہ جا کر جہاں پر جنگ ہونی ہوتی ہے اس جگہ پہ پانی وغیرہ کا اور سبزے کا اور مناسب جو جگہ ہے وہاں دیکھ کر انتظام کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جو مقدمۃ الکتاب ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسے قواعد اور قوانین یا ایسی باتیں جو بعد میں آنے والے قواعد اور قوانین یا جو باتیں ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کرنے والی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو مقدمہ کے اندر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کو مقدمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح متقدمہ کا معنی بھی یہی ہے کہ کتاب کا ابتدائی حصہ۔ اس کے اندر سب سے پہلے انہوں نے کلمہ کی تقسیم اور اس کی اقسام یہ عنوان دیا ہے کہ اس میں تقسیم بھی کلمہ کی بیان ہوگی اور کلمہ کی اقسام بھی بیان ہوگی۔ تو تقسیم سے مطلب بھی یہی ہے اور کلمہ کی اقسام سے بھی مطلب یہی ہے کہ کلمہ کی قسمیں، اور تقسیم سے مطلب کہ کلمہ کی آگے کدھر تقسیم ہوتی ہے۔ کلمہ وہ اکیلا لفظ جو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے راجل، ضربہ اور من، یہ 3 انہوں نے لفظ دیے۔ ہر ایک اکیلا لفظ ہے اور ایک ہی معنی پر دلالت کرتا ہے، جس طرح کہ راجل اس کا معنی مرد ہے، ضربہ اس کا معنی مارنا ہے، اور من اس کا معنی سے ہے۔ آگے کلمہ کی اقسام، یہی کلمہ کی تقسیم بھی ہے۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فعل جیسے ضربہ، نمبر 2 اسم جیسے راجل، نمبر 3 حرف جیسے من۔ اب یہاں پر انہوں نے فعل کو اس لیے مقدم کیا چونکہ یہ صرف کی کتاب ہے علم الصیغہ، تو صرف میں پہلے فعل سے بحث کی جاتی ہے، اس وجہ سے انہوں نے فعل کو مقدم کیا ہے۔ اور جس طرح انہوں نے اقسام بیان کی ہیں اسی طرح ہر قسم کی تعریف بھی بیان کریں گے۔ سب سے پہلے فعل کو ذکر کیا ہے تو فعل کی تعریف بھی پہلے ذکر کر رہے ہیں کہ فعل وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے اور 3 زمانوں یعنی ماضی، حال اور استقبال سے مراد مستقبل، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک سے ملا ہوا ہو۔ جو تینوں زمانے انہوں نے ذکر کر دیے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ جیسے ضربہ، یہ فعل ماضی کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ضربہ فعل ہے، گردانے جو ہے وہ آپ نے یاد کر لی ہیں پہلے، تو ضربہ یضرب، تو ضربہ فعل ہے لیکن فعل ماضی ہے، اس کا تعلق ماضی والے زمانہ سے ہے۔ فعل بھی ہے، مستقل معنی پر دلالت بھی کرتا ہے، یعنی اس کے ساتھ کسی اور لفظ کو نہیں ملایا جاتا کہ جو الگ طور پر ملائیں تو تب معنی اس کا ظاہر ہو، بلکہ یہ خود بخود مستقل کا معنی خود بخود اتنی پاور رکھتا ہے کہ یہ اپنا معنی بتا دے، اور اس میں ماضی کا زمانہ بھی پایا جاتا ہے کہ اس نے مارا۔ اب جس نے مارا ہے اس کی بس خبر دی جا رہی ہے، اب مار پہلے ہو چکی ہے۔ اسی طرح یضرب فعل مضارع ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ وہ مارتا ہے حال، وہ مارے گا مستقبل۔
نمبر 2، اسم کی تعریف۔ اسم وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے اور 3 زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، جیسے راجل اور ضربہ۔ راجل اس کا معنی مرد ہے، یہ خود بخود مستقل معنی پر دلالت کر رہا ہے کہ اس کا مطلب مرد ہے، یہ نہیں کہ کسی اور لفظ کے ملانے کے ساتھ اس کا معنی ظاہر ہو، تو یہ مستقل خود بخود معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ اور اسی طرح ضارب اس کا معنی ہے مارنے والا، تو یہ بھی اپنے معنی پر خود بخود دلالت کر رہا ہے، کسی اور لفظ کے ملانے کی ضرورت نہیں، مستقل ہے اور معنی پر دلالت بھی کر رہا ہے۔ اب اسم اور فعل دونوں کی تعریف میں فرق یہ ہے، دونوں ہی مستقل معنی پر دلالت کرتے ہیں، لیکن فرق زمانہ کے ہونے میں ہے کہ فعل میں زمانہ ہوتا ہے اور اسم میں زمانہ نہیں ہوتا۔ آگے حرف کی تعریف۔ حرف وہ کلمہ ہے جو غیر مستقل معنی پر دلالت کرے، یعنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر اس کا معنی سمجھ نہ آئے، یہ ہے مستقل کا معنی، کہ جو مستقل ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی اور کلمہ ملانا پڑتا ہے تو تب معنی سمجھ، جو مستقل ہوتا ہے اس کے ساتھ کلمہ نہیں ملانا پڑتا بلکہ بغیر کلمہ ملائے ہی معنی سمجھ آ جاتا ہے، لیکن جو غیر مستقل ہوتا ہے اس کے ساتھ جب تک کوئی دوسرا کلمہ نہ ملائے تو اس کا معنی ظاہر نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ حرف ہے تو اس کی انہوں نے مثال دی، جیسے من، اس کا معنی ہے سے، اب سے کا معنی ظاہر نہیں ہے، سے اس جب بھی بولیں گے تو نہیں پتہ چلے گا، لیکن جب کہیں گے من کتاب، کتاب سے، تو پھر پتہ چلے گا کہ کتاب سے کا مطلب ہے کہ یا تو کتاب سے کوئی چیز ڈھونڈی جائے یا کتاب سے ابتدا ہے، اس طرح کوئی نہ کوئی معنی جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ اسی طرح الہ، اس کا معنی ہے تک یا طرف، تو جب اس کے ساتھ دوسرا کلمہ ملائیں گے تو تب یہ اپنے معنی پر دلالت کرے گا۔ تو آج کا سبق ہم نے 3 قسمیں کلمہ کی پڑھ لی ہیں، فعل، اسم اور حرف، ان کی تعریفیں اور ان کی مثالیں۔